الرحمن الرحیم نماز میں ایک ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں 12 چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا۔ یعنی سکول میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ الحمد کے بعد جب سورہ الحمد مکمل ہوتی ہے تو آمین کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا کہ الحمد کے بعد جب سورہ الحمد مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد فقہ جعفریہ میں الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان پاک ہستیوں کے راستے پہ چلایا کہ جن پر انعام ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، اور یقیناً جب انسان اس صحیح راستے پر ہو تو پروردگار کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور اس لیے ہم سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ آمین کہتے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، صرف ایک صورت میں، جب آپ نے تقیہ کیے ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے الحمد کے بعد آمین کہنا جائز ہے، وگرنہ آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ایک ایسی غلطی کہ جس کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فقہ جعفریہ میں 12 چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا۔ یعنی سکول میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ الحمد کے بعد جب سورہ الحمد مکمل ہوتی ہے تو آمین کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں اور انہیں علم نہیں ہوتا کہ الحمد کے بعد جب سورہ الحمد مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد فقہ جعفریہ میں الحمدللہ کہنا ہوتا ہے۔ یعنی پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان پاک ہستیوں کے راستے پہ چلایا کہ جن پر انعام ہے۔ ہمیں علم ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، اور یقیناً جب انسان اس صحیح راستے پر ہو تو پروردگار کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور اس لیے ہم سورہ الحمد کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں۔ اگر آپ آمین کہتے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہے، صرف ایک صورت میں، جب آپ نے تقیہ کیے ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کے لیے الحمد کے بعد آمین کہنا جائز ہے، وگرنہ آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔